السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرما رہے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے ایک اوسر پر یہ مضمون بیان کیا تھا کہ عید منانے والے لوگوں کی وبھن پرکار کی عیدیں ہوتی ہیں اور ان وبھن پرکار کے انوسار بھی پھر عید کی بھی وبھن قسمیں بن جاتی ہیں، اور پھر وہ کون کون سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتا ہے، یعنی واستوک عید ان کی کس طرح ہوتی ہے۔ اس سے عید کی گہرائی، حکمت اور دارشنکتا بھی سمجھ آتی ہے۔ اپنے سدھار اور واستوک عید منانے کی کوشش کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس وشے سے سہایتا لیتے ہوئے آج میں کچھ ورنن کروں گا اسی حوالے سے۔ انسان کے جیون کا سنگرہ ہے عادتوں کا اور جذبات کا، یعنی ادھکتر حصہ انسانی زندگی میں انہی دو چیزوں کا ہے، وشیش روپ سے اپنی ساماجک زندگی گزارنے کے لیے اور دھارمک زندگی گزارنے کے لیے۔ سماج کے رسم و رواج اور بہت سے کام انسان جذبات اور عادتوں کے پربھاو کے ادھین ہو کر کرتا رہتا ہے۔ عید کے بارے میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی واستوک روح کو نہیں جانتے اور ایک عادت کے طور پر عید مناتے ہیں۔ ماں باپ کو عید مناتے دیکھا، جس واتاورن میں رہے انہیں عید مناتے دیکھا، اس لیے عید مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا اور رسول کا یہ حکم ہے کہ عید مناؤ، یا مذہبی باتیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کچھ شبد انسان بولتا ہے عادت کے طور پر، اس واتاورن کی وجہ سے، ان باتوں کو سن سن کر، بجائے اس کے کہ اس بات کو جانے کہ اس کی واستوکتا کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں،
کیا باتیں ہم کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔ عید کے دن اتنا ہی پریاپت سمجھتے ہیں کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ پہنچ جائیں۔ آج کل تو وہ بھی پابندیاں ہیں اور گھروں میں ہی آج کے دن تو لوگ نہا دھو کر عید منا رہے ہیں۔ کچھ ستھانوں پہ مسجدوں میں ریسٹرکٹڈ انومتی ہے، کچھ پابندی کے ساتھ انومتی ہے۔ وہ عیدیں پڑھی بھی گئی ہیں اور پڑھی جائیں گی۔ بہرحال اس بات پر وچار نہیں کرتے کہ عید کا ادیشیہ کیا ہے اور عید کیا چیز ہے، اس کے لابھ کیا ہیں، اور کیا آج جب ہم عید منا رہے ہیں ہماری عید ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عید واستو میں خوشی کا نام ہے، اور خوشی اس سمے ہوتی ہے جب انسان کسی کام میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر کامیابی نہیں تو کون عقل مند ہے جو خوش ہوگا، بلکہ الٹا ناکامی پر روئے گا۔ اتہ عید کو بھی ہمیں اسی طرح دیکھنا ہوگا۔ جب کوئی عید مناتا ہے تو اصل میں وہ اپنی کامیابی، اپنی سفلتا کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سفلتا کا دعویٰ ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر وچار کرنا چاہیے کہ کیا واستو میں سفلتا ہے، اور کیا اس سفلتا کی وجہ سے اسے حق پراپت ہو گیا ہے کہ وہ عید منائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک دن ہم عید کا نردھارت کر کے اس دن ہم اچھے کپڑے پہن لیں، کھانا پینا اچھا کر لیں، ظاہری طور پر رونق لگا لیں، شور شرابہ ہلا گلا کر لیں اور دعوتیں کھا لیں اور کھلا دیں۔ ان سب چیزوں میں ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام مفت نہیں ہوتے، تو جس عید پر ہم کیول خرچ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ دے کر نہیں جاتی، وہ عید تو نہیں ہو سکتی پھر۔ یا کچھ حاصل بھی کیا تو استھائی خوشی، وقتی خوشی۔ عید تو وہ ہے جو ہمیں کچھ دے کر جائے، اور وہ آنترک عید ہے، دلی عید ہے، اور وہ عید ہے جو ہماری روح کو ترپت کرے، جو ہمیں کچھ دے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہی واستوک عید ہے، کیونکہ اس میں سفلتا نظر آ رہی ہے۔ روزوں کے بعد یہ عید اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ خوشخبری دے کہ روزے قبول ہو گئے۔ اتہ عید پر ہمیں یہ دیکھنے کی آوشکتا ہے کہ کیا واستو میں ہمارے روزے قبول ہو گئے، کیا واقعی میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، اور کیا واستو میں ہماری عبادت قبول بھی ہو گئی۔ کیا پتہ کہ جس عبادت کی ہمیں توفیق ملی وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کئی عبادتیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک ویکتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس نے پھر جلدی جلدی نماز پڑھی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو اس پر اس ویکتی نے کہا کہ کس طرح نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیرے دھیرے اور سکون سے نماز پڑھو، اسی طرح یہ اصل نماز ہے، اتہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ حقوق العباد یعنی مانو جاتی کے ادھیکاروں کو پورا نہیں کرتے، ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ اتہ جس طرح نمازیں قبول نہیں ہوتیں، اسی طرح کچھ روزے داروں کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ روزوں میں حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کے ادھیکاروں کے ساتھ جو مانو جاتی کے ادھیکار ہیں، ان کو ادا کرنے کا خاص طور پر حکم ہے۔ اگر وہ ہم نے نہیں ادا کیے تو کس طرح روزے قبول ہوں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری اور معذوری کی وجہ سے روزے رکھنے کی چھوٹ ہے، مجبوری ہے، اور یہ انومتی اللہ تعالیٰ کے آدیش سے ہے، لیکن کیونکہ وہ باقی کرتویوں نفل اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو روزے نہ رکھنے کے باوجود ثواب سے ونچت نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو عید بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر نظر کر کے ان کے کھاتے میں حقیقی عید کی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ کچھ لوگ روزے کی طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اور افطاری ایسے اتساہ پوروک کرتے ہیں جیسے سب سے ادھک ان کو ہی روزے کی کمزوری ہو رہی ہے، اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ روزہ تو فلاں فلاں آپتی اور عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، نمازیں بھی کاروبار یا کام کی ویستتا کے کارن نہیں پڑھ سکا، نفل بھی ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکا، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیند بہت آتی ہے، امک آدیش بھی ادا نہیں کر سکتا، اگر افطاری بھی نہ کھاؤں تو بالکل ہی کافر ہو جاؤں۔ اس حوالے سے لوگوں نے وبھن لطیفے اور چٹکلے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ چٹکلے آج کل پھیلے بھی ہوئے ہیں اور پرانے سمے سے ہی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ صرف لطیفہ ہی نہیں ہے، حقیقت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور عید والے دن یہ سب سے پہلے آ کر سملت ہو جاتے ہیں کہ عید کے منانے کا سب سے ادھک سمجھ اور سمبھوتا کیول انہی کو ہے۔ لیکن اس قسم کے دھوکوں کے ساتھ خدا تعالیٰ دھوکے میں نہیں آ سکتا، نہ ہی ہمارے نفس کو کوئی لابھ پہنچ سکتا ہے۔ اتہ ہمیں اپنے دلوں پر غور کرنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری عید کیسی ہے۔ عیدیں سامانیتہ 3 پرکار کی ہوتی ہیں۔ ایک تو اس ویکتی کی عید ہے جس نے اپنے رب سے ملنے کی کوشش کی، شردھا پوروک عبادت کی، خدا کی محبت کو پراپت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سیوا کی، پوری ایمانداری کے ساتھ خدا سے اور اس کے بندوں سے صلح کی، نمازیں پڑھیں اور کیول خدا کے لیے پڑھیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی اسلامی شکشا کے آلوک میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ویکتیگت ادیشوں کے لیے۔
نہ ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ روزے رکھے تو کیول خدا تعالیٰ کی خاطر، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ خدا تعالیٰ کی خاطر رکھے جانے والے روزے جو ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ ہر روزے کی جزا نہیں ہوتا۔ دکھاوے کے روزوں کی اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں ہوتا، جس میں یہ اچھا ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا روزے دار ہے، تو پھر تو وہ لوگوں کے لیے روزے ہوئے۔ ذکر الہی کیا تو کیول خدا کے لیے کیا، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ اس کے ہونٹ ہر وقت ذکر الہی میں ہلتے رہتے ہیں۔ صدقہ و خیرات دیا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اس کی خوشی کے لیے دیا، لوگوں پر احسان جتانے یا نیک نامی حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ حج کیا تو کیول حاجی کہلانے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیول اس لیے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تبلیغ کی تو اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی تبلیغ کرتا ہے، بڑا اچھا مبلغ ہے، اور اس کام کے لیے بھی تعریف اس کی غرض ہو، بلکہ اس لیے تبلیغ کرے کہ چاہے لوگ مجھے اچھا کہیں یا برا کہیں، میں خدا تعالیٰ کے پیغام کو اس کے آدیش کے انوسار پھیلاتا چلا جاؤں گا۔ اتہ ایسے ویکتی نے خدا کو پا لیا، اور اس کے خدا نے بھی اپنے کھوئے ہوئے بندے کو ڈھونڈ لیا، اور جدائی کی گھڑیاں کٹ گئیں، دو بچھڑے ہوئے ملے، عاشق اپنے معشوق کی سنگت میں بیٹھ گیا۔ ایسے بندوں کی آج بھی عید ہے اور کل بھی، بلکہ ایسے بندے کی ہمیشہ عید ہوتی ہے۔ ایسی عید کرنے والوں میں جو خدا کا قرب، اس کا ساندھیہ پانے والے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے چہرے بظاہر مرجھائے ہوئے لگتے ہیں، صحت کی حالت بھی اچھی نہیں، غریبی کی بھی پراکاشٹھا ہے، سانسارک درشٹیکون سے بہت خراب حالت ہے، اور دیکھنے والا ان کی باہری حالت کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا کہ یہ عید منا رہے ہیں یا انہوں نے بھی عید منائی ہوگی۔ اچھے کپڑے پہننے والا اور اچھے کھانے کھانے والا ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان غریبوں کی بھی کوئی عید ہے، حالانکہ عید انہی کی ہے۔ جس سمے یہ دنیا دار لوگ اپنے وچار میں، اپنی سکھ سویدھاؤں میں، اپنے آراموں اور اچھے کھانوں کو ہی واستوک عید سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے آنندت ہو رہے ہوتے ہیں، اس سمے غریب، مسکین اور کمزور نظر آنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس سے کھلا رہا ہوتا ہے۔ ایک دنیا دار کہے گا کہ کیا یہ سوکھی روٹی اور معمولی سا کھانا اسے خدا کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیول اتنی ہی پہنچ ہے؟ یہ تو سوچ کی بات ہے۔ وہ غریب سمجھتا ہے کہ یہ روکھی سوکھی روٹی جو مجھے مل رہی ہے، یہ خدا کی کرپا سے مل رہی ہے۔ آج جو میں نے پیٹ بھرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرپا سے بھرا ہے، اور اس پر وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس مادھیم سے وہ خدا تعالیٰ کے اور ادھک نکٹ ہوتا ہے، اور یہی مسکینی اور غریبی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کا دھنیہ واد اسے اس مقام تک لے جاتا ہے جو عید کا ادیشیہ ہونا چاہیے۔ دنیا دار تو باہری شان و شوکت کے ساتھ دنیا داری کی عید میں ڈوب کر استھائی خوشی کے سامان کر کے پھر دنیا داری کے دھندوں کی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسکین، یہ غریب ویکتی اللہ تعالیٰ کے ملاقات پراپت کر کے استھائی عید کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔
جو اگلے جہان یعنی پرلوک کی زندگی میں بھی عید کے سامان کرے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ عید کیول ان غریبوں اور مسکینوں کی ہے۔ یہ عیدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے ان ساندھیہ پراپت بندوں کی بھی ہیں، ان لوگوں کی بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، جن کے ظاہری وستر بھی اچھے ہیں، جنہیں کھانے بھی اچھے نصیب ہوتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انوسار خوشبو بھی لگاتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ ظاہری سندرتا جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ بھی آنترک طور پر انہیں پراپت ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جہاں سوئم بھی لابھانوت ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے پراپت کرنے کے لیے اس کے بندوں کے بھی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ کس کو کس طرح پردان کرتا ہے، کس مادھیم سے اپنا ساندھیہ پردان کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کانٹوں سے گزارتے ہوئے بھی اپنے پاس بلاتا ہے، اور کسی بندے کو پھولوں کی سیج پر سے گزارتے ہوئے بھی اپنے پاس جگہ دیتا ہے۔ وہ مورکھ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کانٹوں پر سے چل کر آنے والا ہی خدا کو پراپت کرنے والا اور خدا کا پریہ ہے، اور وہ بھی مورکھ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پھولوں کی سیج پر چل کر آنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں مقبول ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وبھن صفات ہیں، اسی طرح اس کے پاس پہنچنے کے راستے بھی بھن بھن ہیں۔ کچھ لوگ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک بار ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے جو مسجد اقصیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ قادیان کے رہنے والے جانتے ہیں اسے، یا وہاں جو گئے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ ڈپٹیوں کا مکان کہلاتا تھا۔ اب سمبھوتہ یہ مسجد اقصیٰ میں سملت ہو گیا ہے، یہ خرید لیا گیا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سمے میں وہاں جماعت کے دفاتر بھی قائم ہو گئے تھے۔ جماعت نے خرید کر وہاں دفتر بنا دیے تھے۔ اب تو شاید بدل دیا ہے، میرا خیال ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد کا حصہ آ گیا ہے۔ بہرحال مکان کا مالک جو ہندو تھا اور ڈپٹی رہ چکا تھا، حضرت خلیفہ اول سے کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک پوچھو۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب پلاؤ اور بادام روغن بھی کھا لیتے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں کھا لیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ سب چیزیں پوتر اور طیب ہیں، ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور ان کو کھانا وید ہے، جائز ہے۔ اس پر بڑے افسوس والی شکل بنا کر کہنے لگا کہ فقیرانوں بھی جائز ہے، یعنی فقیروں کے لیے بھی یہ چیزیں جائز ہیں۔ آپ نے کہا ہاں فقیرانوں بھی جائز ہے، جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو بھی جائز ہے۔ تب وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے یہی پربھاؤ تھا کہ اس کو یہ بات کچھ بھائی نہیں۔ تو اس کے نکٹ بزرگی کی یہی کسوٹی تھی کہ اچھے کھانے، اچھی چیزیں، تو اس کے نکٹ بزرگی کی یہی کسوٹی تھی کہ اچھی چیزیں نہ کھائی جائیں۔ تو دنیا میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا رسیدہ لوگوں کی یہ علامت ہیں
کہ دنیا سے بالکل کٹ جائیں۔ حالانکہ واستوک چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی پر راضی ہو اور اسے پراپت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمدہ کھلائے، اچھا پہنائے تو پہنے، کھلائے تو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ غریبی اور مسکینی سے گزار کر اپنا ساندھیہ پردان کرنا چاہے تو اس پریکشا میں بھی پورا اتریں۔ اتہ نہ اچھا کھانا خدا کی محبت کا ثبوت ہے اور نہ بھوکے رہنا اس کے ساندھیہ کی دلیل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں ہمیں آپ کا ہر پہلو نظر آتا ہے۔ آپ کے بھوکوں کی مثالیں بھی ملتی ہیں، بھوکا رہنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور عام کھانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور اچھا کھانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپت ہوا، وہ کسی کو نہ کبھی ملا نہ مل سکتا ہے۔ اتہ آپ کے نمونے اور آدرش ہمارے سامنے ہے۔ اگر کیول خراب کھانا کھانا یا بھوکے رہنا اللہ تعالیٰ سے سمبند پیدا کرنے کے لیے آوشک ہے، تو پھر کیا لاکھوں کروڑوں انسان ایسے نہیں جو بھوکا رہتے ہیں لیکن ان کا خدا تعالیٰ سے کوئی سمبند نہیں ہے؟ اور لاکھوں کروڑوں انسان ایسے بھی ہیں جو اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی محبت سے ونچت ہیں۔ اتہ خدا تعالیٰ سے سمبند کا ثبوت انسان کے کھانوں یا بھوکے رہنے پر نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ سے محبت کا ثبوت خدا کے سلوک پر ہے، اس کے ویوہار پر ہے۔ یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ نہ امیری سے یہ محبت ملتی ہے اور نہ کیول غریبی سے ملتی ہے۔ امیری نے بہت سارے فرعون پیدا کیے۔ جہاں امیر لوگوں میں بہت سے فرعون بھی پیدا ہوئے، وہاں غریبی نے بہت سے کافر بھی بنا دیے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمبھو ہے، نکٹ ہے کہ بھوکمری اور بھوکا رہنے انسان کو کافر بنا دے۔ اتہ واستوک مارگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے انوسار ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے دوارا اپنا ساندھیہ پردان کرنا چاہے تو بھوکا رہنا اصل نیکی ہے۔ اگر کھانا کھلانا چاہے تو کھانا کھانا ہی خدا تعالیٰ کی رضا کا کارن ہے۔ اتہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساندھیہ اور محبت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ بظاہر یہاں اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے سمکش جھکے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کی واستوک عید ہوتی ہے۔ پھر دوسری پرکار کے لوگوں کی عید ہے جنہوں نے اپنے سامرتھ کے انوسار اچھے کھانے بھی کھائے، اچھے کپڑے بھی پہنے، عطر اور خوشبو بھی لگائی، عید کے تحفے بھی دیے اور وصول کیے۔ وہ خوش بھی ہیں کہ انہیں عید مل گئی ظاہری طور پر، لیکن وہ عید ان سے اتنی ہی دور ہے جتنا پورب سے پشچم دور ہے، پرنتو باوجود اس کے وہ خوش ہیں اور باوجود اس کے وہ عید کی خوشیوں میں سملت ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی ہے کہ ان کی خوشی بالکل اس بچے کی سی ہے جو نادانی سے ایک سانپ کو دیکھتا ہے اور اس کی چمکیلی آنکھوں کو دیکھ کر اسے کھلونا سمجھتا ہے، تب وہ محبت اور پیار سے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اگر سانپ نہ ہلے تو کبھی کبھی بچے پکڑ بھی لیتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی چیز مل گئی ہے، حالانکہ جس سمے وہ خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ خوشی سے اپنے جامے میں پھولا نہیں سماتا،
اس سمے سانپ کا زہر جو اسے 1 منٹ میں اس جہان سے اگلے پرلوک میں پہنچانے والا ہوتا ہے اس کے شریر میں پھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ تھوڑی دیر میں اس کی سمست خوشی سماپت ہو جائے گی، اس کی تمام مسرتیں مٹی میں مل جائیں گی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی مثال اس ویکتی کی ہوتی ہے جو خوش ہوتا ہے اور سمبھوتہ اپنی نادانی میں ان خدا رسیدہ ساندھیہ پراپت لوگوں سے بھی زیادہ خوش ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ مگر یہ نادانی اور غفلت کی جو خوشی ہے نسندیہ اس کے وچار میں عید ہے، لیکن ماتم کی پیش خبری ہے، ماتم کی خوش خبر دے رہی ہے، افسوسناک خبر کی پیش خبری ہے۔ اتہ جو خدا کو بھول کر، اس کے ادھیکاروں کو بھول کر، اس کے سرشٹی کے ادھیکاروں کو بھول کر کیول اپنی اور اپنے نکٹ سمبندیوں کی خوشی کر رہے ہوتے ہیں اور عید منا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کو مول لے کر اپنی دنیا اور پرلوک خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ پاتے نہیں بلکہ کھوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عید واستوک عید نہیں کہلا سکتی۔ حضور فرما رہے ہیں اس کے اترکت کچھ اور لوگ ہیں، یہ دونوں قسمیں جو بیان کی ہیں یہ تو وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عید منا رہے ہیں، یعنی خدا کا ساندھیہ پراپت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عید منا رہے ہیں، اور دوسرے نیک لوگ بھی جو حقوق ادا کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے جو میں نے ورنن کی، جنہیں واستوک عید نصیب نہیں ہوئی اور دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان دونوں سے بالکل الگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، احساس ہے ان کو، جو دل میں وچار کرتے ہیں کہ روزے تو رکھے لیکن روزوں کا حق ادا نہیں کیا، ایک شرمندگی ان کے دل میں ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں شرمندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرطوں کے انوسار نماز نہیں ادا کر سکے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ایسے لوگوں میں سے کہ آج بھی عید پر سمبھوتہ ایک رسم اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا لباس پہن کر سبھا میں آ گیا ہوں اور عمدہ کھانا بھی کھا رہا ہوں، مگر اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ پریشان ہے، اس کی ایک نظر اپنے بھائیوں پر پڑتی ہے اور ایک نظر اپنے اندھیرے دل پر ڈالتا ہے، اور ہر نوالا، ہر کور جو اپنے مزے میں جس کو کھانے کے لحاظ سے بھرپور نوالا کہہ سکتے ہیں اسے جھنجھوڑتا ہے اور اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اچھے سفید کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر اس کا دل روتا ہے کہ کاش میرا آنترک بھی ایسا ہی صاف ہوتا۔ اپنے بھائی پر نظر پڑے تو اپنی کمزوریاں اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا اللہ تعالیٰ سے وشیش سمبند ہے اور سمجھتا ہے کہ میری حالت کی چوری پکڑی گئی، سمبھوتہ میرے گناہ اسے نظر آ گئے ہوں، شاید میرے کمیاں اسے نظر آ گئی ہوں۔ ہر بار جب اپنے بیوی بچوں اور دوستوں اور پڑوسیوں پر نظر ڈالتا ہے اور پھر اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے اور لجا سے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ ظاہر میں تو سبھا میں سملت ہوتا ہے لیکن دل اپنے گناہوں کی وجہ سے
شرمندگی اور پچھتاوے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وچار کرتا ہے کہ سمبھوتہ اس سبھا میں ہی ایسا ہوں جو واستوک عید سے ونچت ہے، اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ان میں سملت ہوں جو غفلت اور نادانی سے عید منا رہے ہیں، اور نہ ان میں سملت ہوں جو خدا کی ملاقات کی خوشی میں عید منا رہے ہیں۔ پھر سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے، بڑا پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اگر میں ظاہر میں عید منا لوں تو کیا آشچر ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے آنترک عید بھی منانے کی توفیق دے دے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے میرے ظاہر کی ستاری اور پردہ پوشی کی ہے، میرے باطن اور میرے آنترک بھاگ کی بھی ستاری کر دے، میری انترآتما کی بھی ستاری کر دے، میرے اندرونی حالت کی بھی پردہ پوشی کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں پر بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ واستوک عید تو خدا تعالیٰ کے ملنے سے ہے، یہ مجھے نہیں مل سکی، نفس بار بار اسے ملامت کرتا ہے، دھکارتا ہے کہ کیا تمہارے کرم ایسے ہیں۔ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، پشچاتاپ محسوس کرتا ہے، اور پھر جب پشچاتاپ اور شرمندگی اس کو بے چین کر دیتی ہے تو خدا تعالیٰ بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے ادھک خوش ہوتا ہے جتنا کوئی ویکتی ریگستان میں ہو اور اس کی اونٹنی گم ہو جائے جس پر اس کی خوراک اور پانی بھی ہو، اور پھر اچانک وہ اسے مل جائے اور اس اونٹنی کو دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی سیما نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حسرت اور اس کے پچھتاوے کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کے پاؤں تھے، جو نیک عمل کرنے والا تھا، وہ چل کر میرے پاس آ گیا۔ نیک لوگ تھے، ان کو تو اتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ ان کے پاؤں تھے جن سے چل کر وہ خدا تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بھی پاؤں تھے لیکن ان کے عمل دکھاوے کے تھے، وہ چل کر شیطان کے پاس چلا گیا۔ مگر وہ بندہ جس کے پاؤں نہیں ہیں، جو کہیں جانے کا سامرتھ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ اور پشچاتاپ کا اظہار کر رہا ہے، توبہ اور استغفار کر رہا ہے، یہ گرا ہوا ہے تو اسے اٹھاتا ہوں، اپنے پاس لے آتا ہوں۔ اتح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پچھلی قسم میں سے نہیں تو ہم اس تیسری قسم کے ہی بن جائیں کہ یہ بھی تحقیر کا مقام نہیں، گھٹیا کوئی اپمانت استھان نہیں ہے، یہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کا مقام گرتا ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پورن حسرت، کامل ونمرتا، پورنتہ خدا کی طرف جھکنا اور اپنے دکھ جو انسان پر طاری ہو جائے وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اتح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری قسم کی عید کرنے والوں میں سے نہ بنیں جن کا کام صرف کھانا پینا اور دنیا کی ہلہ گلہ ہے، بلکہ ان میں سے بننے کی کوشش کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، یا کم سے کم ان میں سے بنیں جو خدا تک ابھی نہیں پہنچے مگر وہیں گر گئے اور پچھتاوے اور پشچاتاپ کے کارن
دل ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اپنی جان کو کشٹ اور تکلیف کی وجہ سے ایسا ہلاک کیا کہ ان کی بری حالت کی وجہ سے خدا کا عرش ہل گیا اور عرش کا مالک سوئم چل کر ان کے پاس آیا اور انہیں اٹھا کر محبت کے مقام پر بٹھایا۔ اتہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یا پہلی قسم کی عیدیں ہمیں ملیں یا تیسرے قسم کی عیدیں ہمیں ملیں، اور یہی عید ہے جو واستوک خوشیاں دینے والی عید ہے۔ یہی عید ہے جو خرچ کروانے کی بجائے انعاموں سے نوازتی ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسری قسم کی عید کو عید سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی واستوک عید کی سمجھ دلوانے کی کوشش کریں۔ دنیا کو اس حقیقی پیغام، اس واستوک سندیش کے پہنچانے کی کوشش کریں جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کے دوارا ہمیں ملا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ادھیکار اور اس کے بندوں کے ادھیکار کی صحیح سمجھ دلوائیں تاکہ دنیا سے اندھکار کے بادل چھٹ جائیں۔ ہدایت کا سوریہ دنیا کو اپنی پرکاشمان کرنوں سے جگمگا دے۔ خدا کی حقیقی بندگی اور غلامی دنیا میں قائم ہو جائے، تبھی ہماری عیدیں واستوک عیدیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عید دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ان احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو دھرم کے نام پر کشٹ دیے جا رہے ہیں، جن کو قید میں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان اسیران جو خدا کی راہ میں جیلوں میں ڈالے گئے، ان کی جلدی رہائی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی آزادی سے عید منا سکیں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، دنیا کے امن کے لیے بہت دعا کریں۔ دنیا کے لیڈر، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اپنی استھائی سنتشٹی کے لیے دنیا کو تباہی کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں، اور اس مہاماری کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اور توجہ پیدا ہو، اس کے کرودھ کو اور ادھک بھڑکا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ اتہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش اور اس کے ساتھ دعاؤں کی بہت آوشکتا ہے۔ ہر احمدی کو اپنے اس کرتویہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اسے ادا کرنے کا پریتن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں. آمین. سب کو عید مبارک. دنیا میں رہنے والے سب احمدیوں کو عید مبارک. کچھ لوگ گھروں میں عیدیں کر رہے ہیں, کچھ مسجد میں چند کا کچھ پابندیوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو عید مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.